رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمشرکین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ صلوات بھیجیں محمد۔ مجلس ترحیم ہے مرحومہ تک ایصال ثواب پہنچانے کے لیے، اور ترحیم کا ایک بہترین ذریعہ تلاوت قرآن کریم ہے، اور یہ پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے اس دین کو سہل بنایا ہے۔ اس میں سے ایک اس کا کرم یہ بھی ہے کہ کام چھوٹا کرواتا ہے، جزا بڑی کر دیتا ہے۔ یہ جو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید ہے، سے ہمارے کو بزرگ جن میں دین فہمی تھی اور جو دینی فراست و ذہانت رکھتے تھے اور دینی شعور رکھتے تھے، ان بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ اگر وقت ہے تو قرآن پڑھیں گے، اور قرآن پڑھنے کے لیے 30 پارے پڑھنا ہے تو 15 گھنٹے، 12 گھنٹے، 10 گھنٹے تو درکار ہوں گے۔ اللہ نے ہر جگہ سہولت رکھی، اس میں ایک سہولت یہ ہے کہ سورہ حمد جو 7 آیتیں ہیں صرف، لیکن ان کی تلاوت کی جزا پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ہے، اور سورہ توحید کی تلاوت میں 1/3 قرآن کی تلاوت کی جزا ہے۔ زیادہ سب پہنچ گزارش یہ ہے کہ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے حکومت کو حساب۔ صلوات بھیجی ہیں تو پھر سب لوگ ایک ساتھ بھیج دیں۔ بات شروع کرنے سے پہلے موضوع ملتا جا رہا ہے۔ میں نے آپ سے گزارش کی کہ مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کر دیجئے، تو بہت ہلکی سے آواز میرے کانوں میں آئی، صغیر فاطمہ۔ پھر اس سے بھی ہلکی آواز آئی، ان کے والد کا نام لیا گیا ہوگا، جو میں نہیں سن سکا۔ جب ہم فاتحہ جسے اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں، مرحوم کے فاتحہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کی معرفت کی کمی کا نتیجہ ہے۔ یہ کوئی ہندوستان یا کسی بھی ملک کی گنہگاروں کی عدالت نہیں ہے کہ جہاں فلاں ولد فلاں پکارا جانا ضروری ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے نام لو، اور نام لیا جانا ضروری ہے
مگر وہ دلوں کا حال جاننے والا آپ کا مالک ہے، اس کے لیے نہ نام کی ضرورت ہے نہ ولدیت کی ضرورت ہے، آپ کے دل میں کیا ہے وہ جانتا ہے۔ اب آپ نے سوچا کس کے لیے، وہاں پہنچ گیا۔ اور یہیں پہ ایک تیسری بات بھی جو کہنے کا وقت آ گیا وہ بھی آپ کی خدمت پہ عرض کر دوں۔ وہ جو فاتحہ ہمارے ہاں ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے، ایک خاص طریقہ کھانا رکھنا اور کھڑے ہو کے تلاوت سوروں کی کرنا، میرا ایسا منہ پھٹ آپ کو کم ملے گا جو جس کا ڈر اللہ نے اس کے دل سے نکال دیا۔ میرے عزیزو، جو ہم فاتحہ ہو کے دیتے ہیں یہ بھی شریعت کا ڈیزائن کردہ نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے اسے شروع کیا ہے۔ دیکھیے دو حصے ہیں اچھے کاموں کے، ایک نیکی واجب یا مستحب جو بھی ہو، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے جس کو حق اللہ کہتے ہیں، جیسے نماز پڑھنے کا کوئی رشتہ بندے سے نہیں ہے، اللہ سے ہے۔ اس نماز میں بندے آ جائیں تو نماز بگڑ جاتی ہے، مگر ایک جملہ کہنے کا وقت آ ہی گیا ہے کہ فرق پہچانو بندے اور بندے میں۔ ہم آپ وہ بندے ہیں کہ جن کی یاد آ جائے تو نماز بگڑ جائے، اور محمد و آل محمد اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جن کا ذکر نماز میں نہ آئے تو نماز بگڑ جائے۔ اب ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو جو بہرحال جو کیسی بھی جاتا ہے، دو حصے ہیں، اور لوگوں نے طریقہ نکالا ہے لوگوں تک اچھائیاں پہنچانے کا اور لوگوں کو کھینچ کے لانے کا۔ ایک حق اللہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، میرے روزے سے بھی کسی کچھ نہیں ملتا، میں جانوں میرا مالک جانے، وہ تو زکوٰۃ واجب، 20واں حصہ، 10واں حصہ۔ میں اگر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے فتوے کے مطابق میں اگر کاروبار کرتا ہوں، یہاں بزنس والے لوگ بیٹھے ہیں، ان کو اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے جو زکوٰۃ ان چیزوں پہ واجب ہے، سونا چاندی، گائے بکری، بھیڑ، مارکیٹ میں رائج ہو تو شرطیں پوری نہیں ہوتی، لہذا ہمارے ہاں زکوٰۃ کم نکلتی ہے۔ یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بیچ میں بعض دانشور طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب لوگ خمس بڑا زور دیتے ہیں اس لیے ان کی جیب میں جاتا ہے، اور زکوٰۃ نہیں بتاتے اس لیے غریبوں کے پاس جاتا ہے۔ تو بھیا غریبوں کے پاس بھی مولانا صاحب کے ذریعے ہی جانے والا ہے تو وہ بھی جیب میں رکھ لیں گے، کیوں نہ بتائیں۔ جو ہے جاتا ہے زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں پوری نہیں ہیں، لیکن اب میں عرض کر رہا ہوں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے مقلدین ان کی توضیح ملاحظہ فرمائیں۔ جو بزنس کر رہا ہے، جو کاروبار کر رہا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ، اب اس کو تفصیل سے جا کے پڑھیے، میں صرف مسئلہ بتا رہا ہوں، بنا بر احتیاط واجب وہ اپنے کاروبار سے 2.5% زکوٰۃ نکالے۔ اتنا سن لیجیے اور توضیح میں جا کے پڑھ لیجیے گا۔ صلوات بندوں کا حق جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے خمس ہے، جیسے پڑوسی کا لحاظ ہے، جیسے نبھانا سے ماں باپ کثرت سے، اور اب اس کے بعد قابل معاف کچھ لوگوں کا لحاظ کر کے مختصر سی تلاوت سورہ حمد و دوسرے سورہ کر کے ختم کر دیتے ہیں، کچھ گھنٹوں لگاتے ہیں، اگر اتنے گھنٹوں نہ لگائیں تو لوگ کہتے ہیں فاتحہ ٹھیک سے نہیں ہوا۔ اسلام میں کمیت یعنی کوالٹی کی اہمیت ہے، مگر ہمارے ہاں بغیر کوانٹٹی کی بات نہیں چلتی۔ کوئی ارے نماز آج مزہ نہیں آیا، بڑی مختصر سے پڑھا دی۔ اللہ نے دونوں حصے رکھے ہیں حسب ضرورت۔ مولا علی نے کہا ہے کبھی عبادتوں میں دل لگے گا تو واجبات کے خاطر خوب مستحبات ادا کرو، لیکن کبھی طبیعت کچاٹ ہوگی تو واجبات کو ادا کرنا، زبردستی مستحبات نہ کرانا، ورنہ زبردستی مستحبات انجام دلانا تم سے واجبات بھی چھڑوا دے گا۔ تو وہاں تو سہولت ہی سہولت، خیر باتوں میں وقت بہت نکل جائے گا۔ تو ایک ہے اللہ کا ہے کہ بندوں کا فاتحہ کے لیے کھڑے کیے گئے، ہم سورہ ہم پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کر رہے ہیں اور اس کے بعد مرحوم تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہو گیا مرحوم کی طرف قرآن کی تلاوت کا ثواب پہنچانا۔
دوسری طرف اچھا تلاوت قرآن کس کا حق ہے؟ میں تلاوت کروں قرآن کا، ٹھیک، تو میری ذمہ داری ہے اللہ کی کتاب میں پڑھوں، لیکن اس کے ساتھ کھانا کھلانا، کسی غریب تک پہنچانا ہے تو بندے کا حق ہے۔ تو شاید میں نہیں جانتا، لیکن آپ توضیح میں پڑھ لیجئے، مفاتیح الجنان میں پڑھ لیجئے، جو علماء کی لکھی کتابیں ہیں ان سب میں دیکھ لیجئے کیا یہ طریقہ فاتحہ خوانی جو ہمارے درمیان رائج ہے یہ کسی روایت معصوم سے اخذ کیا گیا ہے، یا سلیقہ تھا ہمارے بزرگوں کا کہ ایک طرف تلاوت قرآن کر کے اللہ کا حق ادا کرو اور ایک طرف کھانا کھلا کے بندوں کا حق ادا کرو۔ دونوں کو جوڑا شاید اس لیے ہوگا کہ جوڑیں گے تو دونوں ہو جائیں گے، ورنہ ہمارے کاہل بچے اسے بھی چھوڑ دیں گے۔ تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اچھے کام کرنا ہی کافی نہیں ہے، اچھے کاموں کا شعور اور دین کی سمجھداری کے ساتھ انجام دیا جانا ضروری ہے۔ میں دو جملے کہتا ہوں، آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ باشعور مجمع تشریف فرما ہے، میرے بچپن اور نوجوانی سے لے کے آج تک ہمارے علماء نے جو کام کیا، ہمارے سامنے، ہمارے بزرگوں کے سامنے سب سے بڑا خطرہ تھا کہ انگریز آئے تھے، فیشن ڈال گئے تھے، بے دینی پھیلا گئے تھے، فیشن کے نام پہ پردہ چھین گئے تھے، نہ جانے کیا کیا کر گئے تھے، ہمارے جوان بکھر کے بے دین ہو رہے تھے۔ تو ہمارے بزرگوں نے بے دینی کے خلاف جنگ لڑی۔ کل ہمارا لیے سب سے بڑا خطرہ تھا بے دینی، آج ایک اور بڑا خطرہ آ گیا جس کی طرف ہم کم متوجہ ہیں۔ ہمارے دشمن نے دیکھا کہ یہ سب بے دین ہو کے بہکتے نہیں، ان میں کچھ نمازی بھی رہ جاتے ہیں، کچھ روزے دار بھی رہ جاتے ہیں، کچھ دار بھی رہ جاتے ہیں، کچھ حجاب بھی کرتی ہیں، کچھ روزہ بھی رکھتے ہیں، کچھ حج کرنے بھی جاتے ہیں، یہ سب بے دین ہونے والے نہیں، ان سے دین چھوٹنے والا نہیں، ان میں سے کسی سے نماز چھوٹنے والی نہیں، کسی سے مجلس چھوٹنے والی نہیں، کسی سے زیارت چھوٹنے والی نہیں، یہ بے دین ہونے والے نہیں۔ تو دشمن ہارتا نہیں ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے اگر بے دین نہیں بنا پائیں گے تو دوسرا حربہ۔ ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ پہنچا سکوں، بے دینی تھا کل کا خطرہ، آج بے دینی کے ساتھ ایک اور بڑا خطرہ آ گیا ہے، بے شعور دینداری کا۔ بے شعور دینداری کیا ہے کہ جو کرتے دیکھا پیچھے دوڑ پڑے۔ آج واٹس ایپ کے ذریعے ہمارا دشمن ہم میں سے کچھ ناسمجھ لوگوں کو ذریعہ اور وسیلہ بنا کے، یا کچھ لالچی لوگوں کو ذریعہ اور وسیلہ بنا کے روز بے سمجھ دینداری پھیلا جا رہا ہے۔ کلپ 8 محرم کا عمل، اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوا، یہ سورہ پڑھو اور یہ پڑھو اور دعا پڑھو ہے، وہ یوٹیوب پہ مل جائے گا، آپ ڈھونڈیے گا، 8 محرم کا عمل ڈالیے آ جائے گا۔ اس میں اس عمل کے بیچ میں ایک یہ بھی تھا کہ کچھ اشعار اردو کے ان فریادی نوحوں کے تھے جو میں اپنے بچپن میں اپنی ماں اور خالہوں سے سن چکا تھا۔ تو اب اتنا شعور تو ہونا چاہیے میری بہن کو کہ اگر یہ عمل واقعی مذہب سے آیا ہے، ذمہ داران مذہب سے آیا ہے، تو وہ تو صرف معصومین ہیں، اور معصومین جو ہمارے گزرے ہیں اس دور میں اردو ہی نہیں پائی جاتی تھی، تو یہ عمل اردو کا نوحہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب گڑھا ہوا ہے، مگر جیسے ہی لکھ دیا یہ عمل فلاں امام سے ہے اور اس کا یہ فائدہ ہم دوڑ پڑتے ہیں، اس کا نام ہے بے شعور دینداری۔ سمجھیے پہلے حکم خدا ہے کہ نہیں، اور جو ہم کر رہے ہیں یہاں پہ حکم خدا کیا ہے۔ خیر لیکچر لمبا ہو جائے گا تو آپ صلوات پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے۔ بوڑھا ہو کے تو میں مراد آباد پہنچا ہوں، اب مراد آباد کو تو جوانی ہر آدمی کی مراد ہوگی کہ میں پہنچوں۔ چلو جوانوں نے سہارا دیا۔ میرے عزیزو، تو بہرحال فاتحہ کی بات آج میں ایک اہم بات کہہ دینا چاہتا ہوں۔ جب ہم فاتحہ دینے کھڑے ہوتے ہیں، میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ فاتحہ کی وہ شکل کوئی مذہب کا ڈیزائن نہیں ہے۔ سورہ پڑھ کے مرحوم تک ثواب پہنچانا ایک عمل ہے جو آپ کبھی بھی کہیں بھی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اور دوسرا عمل ہے، پہلی کوالٹی ہے غریب جو کھانے کو محتاج ہو اس تک پہنچانا۔ سب سے اچھی کوالٹی تو یہ ہے کہ جو بھوکا ہے، ایک وقت کی روٹی ایک وقت کی روٹی نہیں ہے،
اس سے کمزور کوالٹی یہ ہے کہ وہ غریب جو دال روٹی کھاتا اسے گوشت نصیب نہیں، اسے پہنچانا۔ اس سے تیسری کوالٹی یہ ہے کہ بھائی نہ یہ ملتا ہے نہ وہ ملتا ہے، تو مذہب نے کسی مومن کو بھی کھلانے کو ثواب رکھا ہے، اسے کھلانا۔ اب یہاں بھی دو قسمیں ہو گئی، ہماری بے شعوری ہے، دین کی سمجھ کی کمی ہے، اور کم بتاتے ہیں آپ کو لوگ، ڈرتے بہت ہیں آپ سے، اس لیے نہیں بتاتے۔ ڈرتا تو میں بھی تھا بہت، لیکن مجھے اب اتنا پیٹا گیا ہے کہ میرا ڈر نکل گیا۔ بس یہاں پٹتا رہوں، اللہ کی بارگاہ میں نہ پٹوں انشاءاللہ۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والا۔ دیکھیں کمزور ہونا شروع ہو گئی صلوات۔ ایک صلوات اور بھیج دیں محمد والا۔ ایک اور غلط فہمی یہیں پہ بات آ رہی، جو ضرورت میں جہاں محسوس کرتا ہوں وہاں کہہ دیتا ہوں۔ ایک غلط فہمی اور ہے، دو کھانے رکھے ہوتے ہیں وہاں، ایک ہوتا نظر کا، ایک ہوتا فاتحے کا، اور ہمارے جیسے گھاگ مولوی تجربے کار ایسے نوجوان شاید ابھی وہاں تک نہ پہنچے ہوں، دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں نظر والا کون، فاتحے والا کون۔ جو ذرا کمزور سا ہوتا ہے وہ نظر والا ہوتا ہے، اور جو ذرا تگڑا سا ہوتا ہے فاتحے والا ہوتا ہے۔ یہ بے شعوری کے علاوہ کیا ہے؟ ایک نام معصوم پہ دے رہے ہو، ایک اپنے باپ کے نام پہ دے رہے ہو۔ بے شعوری کے علاوہ کیا ہے کہ جو زیادہ تگڑا اچھا لگ رہا ہے وہ باپ کے نام پہ دے رہے ہو، جو کمزور ہے وہ معصوم کے نام پہ دے رہے ہو۔ اور اللہ کہہ رہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی نہ پاؤ گے جب تک اس میں سے نہ خرچ کرو کہ جس سے تمہارا دل جڑا ہو، جس سے تمہارا دل چپکا ہو، جو تمہیں پسند ہو۔ اتنا بڑا نوٹ جیب سے نکالو کہ جاتے کسک لگے۔ 10 روپے دے کے کچھ نہیں چلنے والا، آج کے دور میں 50 بھی نہیں، 500 کھسکے تو تھوڑی تکلیف ہوگی نا، کہ 500 گئے تو یہ ہے مما تحبون۔ اب جس کے جتنے کھسکے، میری اوقات 500 کھسکنے پہ تکلیف محسوس کرنے کی ہے، آپ کہ اللہ کرے 5000 پہ تکلیف محسوس ہو، 1000 2000 کھلتے ہی نہ ہو۔ تو خیر، تو کمزور والا کھانا ہوتا ہے نظر کا۔ اب نظر بھی کر دی ہم نے، فاتحہ بھی ہو گیا، اب اٹھایا جائے گا۔ نظر تو مولوی صاحب کے پاس آ جائے گی، اور فاتحہ کے لیے غریب ڈھونڈا جائے گا، فقیر۔ فقیر کا مطلب ہمارے ہاں ہو گیا جسے ہم کہتے ہیں ذات کا فقیر۔ ذات کا فقیر تو اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں بھائی، اللہ نے تو سب کو انسان بنایا ہے، نہ کسی کو ذات آ گئی ذات پات والی۔ دو قسمیں ضرور کی ہیں بس، ایک اولاد زہرا اور ایک اولاد زہرا کے علاوہ دوسرے۔ اب اس وقت فلسفے اور بحث میں مجھے نہیں جانا ہے کہ اولاد زہرا کو کچھ اگر فضیلتیں دی گئی ہیں تو کیوں دی گئی، مگر اتنا ضرور کہنا ہے کہ جس کو فضیلت ملتی ہے اس کو فریضہ بھی اتنا ہی ملتا ہے۔ حق اور فرض دو چیزیں ہیں، جہاں حق بڑھتا ہے وہاں فرض بڑھتا ہے۔ اگر سادات کرام کو فخر ہے کہ ہم سید ہیں، ہمارا حق بڑا ہے، تو یہ بھی سمجھ لیں کہ ان کا فرض بھی بڑا ہے۔ خیر، تو اب ایک کھانا مولوی صاحب کو نظر والا کیوں؟ اس لیے کہ معصوم والا ہے، نظر والا ہے، ابھی ہم سمجھے ہی نہیں نظر کا مطلب کیا ہے۔ اور ایک فاتح والا ہے، فقیر کا ذریعہ ہے کھلانا۔ آپ کھلانے جائیں، کسی کو بھی کھلا دیں جو بھوکا ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں جو بھوکا نہیں ہے، جو زیادہ بھوکا ابھی میں نے عرض کیا اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو جب دونوں کو کھلا کے ثواب لینا ہے، توجہ دے جو کہنا چاہتا ہوں، بے شعور دینداری اور باشعور دینداری، جب دونوں کو کھلا کے ثواب لینا ہے تو پھر دونوں کا مصرف ایک ہونا چاہیے، چاہے معصوم کی طرف سے کھلائیں، چاہے اپنے باپ کی طرف سے کھلائیں، مرحوم کی طرف سے، اسے کھلائیں جس کا ثواب زیادہ ہو۔ اور پھر جیسے میں غریب کو ڈھونڈتا ہوں تاکہ ہمارے باپ کو ثواب زیادہ ملے، تو میں سمجھوں یہ نظر معصوم ہے۔ جیسے کل معصوم تشریف فرما ہوتے تھے تو جو آیا، کوئی شہد کا کاروباری تو شہد لے کے آیا، کوئی پھل والا ہے تو کھجور لے کے آیا، جس کے پاس جو ہوتا تحفہ لاتا تھا۔ پاک تحفہ امام لیتے تھے، نجس تحفے کو وہ واپس کر دیتے تھے۔ جملہ آ گیا تو کہنے دیجئے، ہم نظر کے ذریعے جو تحفہ بھیج رہے ہیں، اگر یہ خمس نکالی پاک رقم سے ہوگی تو وہاں قبول ہوگی، اور اگر نجس رقم ہوگی جس میں واجب ہو تو امام قبول کرنے والے نہیں۔ اب ہم یہ سوچیں کہ کھانا ہم نے امام، ہم تو ہیں امام کے دور میں ہے نہیں، امام کی خدمت میں رکھ نہیں سکتے، مگر امام کے ہاتھوں میں پہنچایا ہے۔
تو امام کیا کرتے؟ وہ نہ کھلاتے تو پھر چاہے فاتحے کا کھانا ہو چاہے نظر کا کھانا ہو، مصرف دونوں کا ایک ہے، پہلے بھوکا ڈھونڈیے، جب وہ بھی نہ ملے تو میرے جیسے مولوی کو کھلائیے جو یہ سب کھا کے عاجز ہو چکا ہے۔ اب اس خوشی میں صلوات تو بھیج دی ہے۔ جہاں سے بات جڑی تھی یہ کہ جیسے ہی ہم فاتحہ پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، ایک تو وہی ہوتا ہے جیسے ہم نے کہا برائے ترحیم مرحوم فاتحہ، پیچھے سے آواز آتی ہے محمد، وہی معاملہ کہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں غلط جگہ یہ نہ چلا جائے، ہمارے دل اور ہمارے درمیان حائل ہو سکتا ہے، اتنا قادر ہے۔ اور ہم پہلی بات تو وہاں نام بتایا جاتا ہے، اس کے بعد ہمارے نوجوانی تک یہ مصیبت نہیں تھی، ایک نئی مصیبت آ گئی، نسلیں زور لگا کے گزر گئی بزرگوں کی، یہ کر ڈالو، وہ نہیں آتا، اور کوئی لغو سی چیز آتی ہے تو بغیر محنت کے چاروں طرف پھیلتی دکھائی دیتی ہے۔ لگتا یہی ہے کہ شیطان کے کارندے کام زیادہ تیز کرتے ہیں۔ ہم کھڑے ہوئے تھے، پرچہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ان کے لیے اتنے قرآن پڑھے گئے، اتنے دعائے کمیل پڑھی گئی، اتنی حدیث قدہ پڑھی گئی، اتنی کہانیاں سنی گئیں، اتنی تسبیح پڑھی گئی، اتنے چنے گنے، جہاں جو ہو رہا اپنے خیال میں چنے ونے بھی آ جاتے ہیں، اتنے درود شریف پڑھے گئے۔ اب مولانا کو پرچہ دیا جاتا ہے، اس کا اعلان کیجئے، اور میری بہنیں بڑا زور ڈالتی اس کے اوپر، میری بہنیں کہیں نہ کہیں سنی رہے ہوں گے، نہ سنیں کافی ہمت کر کے سنا دیجئے گا، دیکھا جائے گا اگر کچھ ہوگا۔ ہاں ہو کیا سکتا ہے؟ وہی تو ہو سکتا ہے جو روح ہوتا ہے، گوشت مالی سے لے کے آگے کے معاملات۔ خیر، پرچہ آتا پڑھیے۔ میری بہنوں کو تصور یہ ہے کہ اگر پڑھا نہ جائے تو گویا کچھ کمی رہ گئی، پہنچا نہیں، کسک رہ جاتے ہیں۔ میری بہن، میرے بھائی، یہ مولوی صاحب پڑھ کے الاٹ کریں گے؟ وہ کریم پروردگار تمہارے جیسے ہی تم بیٹھی تھیں سورہ یاسین پڑھنے اور تمہارے دماغ میں تھا کس کے لیے پڑھ رہی ہو، وہ تو اسی وقت وہاں پہنچا چکا، اب پرچے پہ لکھ کے الاٹمنٹ کیا کروا رہے ہیں؟ نہیں، آپ متوجہ نہیں ہوئے، ورنہ اس سے بہتر طور پر سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، صلوات بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک صلوات مل جل کے بھیج دیں محمد والا۔ یہ بے شعور دینداری ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، بس کر رہے ہیں۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی، آیت کے پیش نظر جو باتیں کہنا تھی، آیت کے ترجمہ سے پہلے کہنا شروع کر دی میں نے۔ آیت میں نے پڑھی سورہ کہف کی، جس میں پروردگار عالم نے ہمیں ایک بہت اہم مسئلے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مسلمانوں سے جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، جو قرآن کو اللہ کتاب مانتے ہیں، جو عقیدہ آخرت رکھتے ہیں، جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج کے لیے بھی تیار ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، جو دین کی راہ پہ آ چکے ہیں، ان سے کہیے کہ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں باخبر کریں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں، اپنے اعمال میں، اپنے کاموں میں سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں۔ اعمال میں گھاٹے کا مطلب کیا ہوا؟ مومنین کے اعمال کیا ہیں؟ یہی نماز روزہ، یہ حج و زکوٰۃ، یہی مجلس ماتم عزاداری کارہائے خیر، یہی تو ہے نا۔ بات ان کی نہیں ہے جو بے عمل ہیں، اللہ ان سے کہیں نہیں رہا جو نماز نہیں پڑھتے، جو روزہ نہیں رکھتے، جو مجلس ماتم نہیں کرتے، جو دین پر پابندی نہیں کرتے، دین کا خیال نہیں کرتے۔ بات آپ سے، ہم سے کہہ رہا ہے، جو نماز پڑھتے بھی دکھائی دیتے ہیں، جو مجلسوں میں بھی آ رہے ہیں، جو کار خیر بھی کرتے ہیں، جو دین کی راہ پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے تھوڑی کوشش کریں چاہے زیادہ کریں، ہے کہ دین کی راہ پہ آنے کی کوشش ہے ان کی زندگی میں۔ ان سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں بتائیں کہ اعمال میں کون سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوشش تو بہت کی، زور تو بہت لگایا، طاقت تو بہت لگائی، مگر ان کی کوشش کا، زور کا، طاقت کا رخ ادھر سے ہٹ گیا جدھر ہونا چاہیے تھا۔ جن کی کوششیں
بے راہ ہو گئی، غلہ گمراہ، بے راہ یعنی جس راہ پہ چلنے چاہیے تھی اس راہ پہ نہ رہ گئی. کیا انہوں نے، پیسہ بھی خرچ کیا، وقت بھی لگایا گھنٹوں، مگر بے راہ ہو گئی. ابھی مثالیں دوں گا تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی کہ دینداری کی بے راہ کوشش کیا ہے. ایک نمونہ سیدھے سیدھے رکھ دوں کہ حج و زیارت کے لیے نکلے، اللہ کی طرف ہے سفر کہ نہیں ہے، اللہ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن گھر سے نکلتے ہی سیلفیاں شروع ہو گئیں، اور جیسے ایک خبرنگار خبریں چھپتا ویسے روز آ رہی ہے. آج ہم مراد آباد سے الحمدللہ حج سے مشرف ہونے کے لیے دلی ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے. اب منٹ منٹ کے خبریں آ رہی ہیں، تو یہ خبریں جو بندوں تک پہنچائی جا رہی ہیں یہ کیا بتا رہی ہیں؟ تم جاتے رہے ہو اللہ کے گھر کی طرف، لیکن تمہارا رخ بندوں کی طرف ہے، اللہ کی طرف نہیں. میں ذرا باریک سی بات کہہ دی میں نے. کیا کہنے، سبحان اللہ. جا رہے ہو اللہ کی طرف تو ہر لمحے ہاتھ اٹھا کے دعا نہ چاہ، مالک تیرے طرف چلا ہوں، تیرے گھر کی طرف چلا ہوں، میرے زندگی کے رخ اپنی طرف موڑ دے، میں گناہوں کو مڑ جاتا ہوں، میری نمازیں چھوٹتی اپنی طرف روک موڑ دے. اسی کا نام توبہ ہے، توبہ واپسی کا نام ہے. میں تیری گھر کی طرف چلا ہوں، میری زندگی کا رخ اپنے گھر کی اپنی طرف بنا دے، تیرے گھر کی طرف جو رخ ہے وہ تیری طرف ہو جائے. میرا ہر قدم تیری رضا کے لیے ہو، میرا ہر قدم تیری اطاعت کے لیے ہو، میرا ہر فیصلہ تیری نافرمانی سے بچنے کے لیے، تب ہوگا اللہ کی طرف. اور اگر قدم قدم کی خبریں اور اس میں الحمدللہ اور ماشاءاللہ اور سبح للہ لگا وگا کے اب جدہ پہنچ گئے، اور اب آپ کی دعا سے آپ کی نیابت میں مثلا خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں، اور پہلی سیلفی آ رہی ہے پشت بکعبہ. بھیا آپ گئے ہیں حج کرنے تو کعبے کا منہ دیکھتے ہی روایات سیرت معصومین میں جو کیفیتیں بتائی گئی ہیں اس طرح گریا کرتے ہوئے دوڑ کے جائیے، طواف کیجئے، حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں دیجئے، نہیں تو کم پشت دیوار کعبہ کی پشت پہ آئیے، کعبے کی پشت پہ آئیے. جہاں ایک نیا در بنا تھا وہاں اللہ نے کہا ہے پیٹ اور سینہ چپکا کے مغفرت کی دعا مانگو، جا کے وہاں گناہوں کی دعا مانگیے، یا نہ پشت بکعبہ ہو کے سیلفی بھیجیے. ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا رخ اللہ کی طرف ہے، مگر ہمارا رخ اللہ کی طرف نہیں ہوا ہے، ہمارا رخ بندوں کی نام کی طرف ہے، شہرت کی طرف ہے، دکھاوے کی طرف ہے، نام کمانے کی طرف ہے، اسٹیٹس کی طرف ہے، حاجی بننے کے لقب کے حاصل کرنے کی طرف ہے، مومن بننے کے لقب حاصل کرنے کی طرف ہے. یہ رخ اللہ کی طرف نہیں ہے. یہ ساری کوشش چاہے وقت لگے اور چاہے لاکھوں پیسہ، یہ بیکار ہے. اللہ یہی کہہ رہا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. مجلس کی بہت قیمتی تبرک بانٹا، ذاکر بلایا، جنہوں نے کہا آئیں گے تو 5 اسٹار ہوٹل ٹھہریں گے، اکیلے نہیں آتے. ہماری فیلڈ سنبھالنے کے لیے 4 کونے پکڑنے والے بھی آتے ہیں. پڑوسی ملک میں سب ہوتا ہے، یہاں بھی تھوڑا تھوڑا ہونے لگا ہے. وہ 2-3-4 جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھائی خالی ابھی روز مرہ پڑھے جانا والا خطبہ اس نے شروع کیا، ان کا سبحان اللہ، بہت بڑے قابل ماب ہے کہ عربی کا خطبہ سمجھ گئے. آیت بس کیا سبحان اللہ، جیسے قرآن انسان کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. آیت پہ بھی سبحان اللہ کہنا قابلیت کا اظہار ہوتا ہے کہ جتنے بیٹھے سب بدھو ہیں، میں صرف سمجھاؤں کہ کون سی آیت پڑھی گئی. تو ایسی سیٹنگ ابھی الحمدللہ یہاں زیادہ نہیں، لیکن جو خرابی ادھر تھی وہ سب یہاں منتقل ہو رہی ہے. ہمارے پاس ماتم سینوں پہ ہوتا تھا، گلیوں میں ہوتا تھا، اس کی ریکارڈنگ کوئی کر لیتا تو کر لیتا تھا، ہمارا صاحب بیاض نہیں کرواتا تھا. اب جا کے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے میوزک کی آوازیں ماتم جیسی نکال کے وہ مصنوعی نوحے بازار میں چلائے جا رہے ہیں. ابھی محرم آئے گا تو آنا شروع ہو جائے گا. نئے سال کا وہ کیا کہلاتا ہے، مجھے پروفائل کیسٹ کیا لفظ بولتے ہیں اس کے لیے، ولیوم. نئے سال کا ولیوم آ گیا. کس کا؟ جو گانے کی دھنوں پہ میوزک کی آوازوں سے فرضی ماتم کرا کے نوجوانوں کو تسکین پہنچائے گا. ہمارے پاس جو عزاداری تھی اس عزاداری کی ناقدری بڑھتی چلی جا رہی ہے اور نقلی مال اٹھایا چلا جا رہا ہے. اب تم زندگی بھر یہ نوحے سنو، تمہارا رخ کربلا سے ہٹ گیا. تم اچھی آواز کے لیے سن رہے ہو،
تم تو اچھی تال کے لیے سن رہے ہو. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. اب اتنا بھی شرمندہ نہ ہوئیے سر جھکا کے بیٹھ جائیے. آپ تھوڑی مجرم آپ تو باشعور ہے ماشاءاللہ. سر اٹھا کے بیٹھیے اور سر اٹھا کے صلوات بھیجیے محمد والے. میں بیٹھتے وقت گھڑی دیکھنا بھول گیا تھا. مسئلہ یہ بھی ہو گیا کہ 15 منٹ ہوئے ہیں کہ 20 منٹ ہوئے ہیں جو آپ کو 1 گھنٹہ لگ رہے ہیں. وہاں پر یہ تو تکلف میں لکھنؤ بھی کہا جاتا ہے. ایک صلوات اور بھیجے محمد. تھوڑی بس جتنی دیر تحمل و برداشت ہے اتنی دیر ہم اپنا جائزہ لیں. میرا اس وقت کا پورا خطاب اس سے نہیں ہے جو دین کو نہیں مانتا, اس سے نہیں جو خالی عقیدوں پر بڑا زور دیتا ہے اور عمل پہ بے توجہ. میری گزارش ان سے ہے جو دین والے ہیں, جو دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بعمل بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دین کی راہ پہ چلیں. میرا تب وہ مجمع ہے, وہ لوگ ہیں. کون سی جگہ ہے جہاں ہم کوشش کریں اور ہماری کوشش ضائع جا سکتی ہے. کئی باتیں ہیں لیکن سب باتیں ایک ساتھ نہیں عرض کی جا سکتی. میرے عزیزو, اللہ نے ہمارے کاموں کو 5 حصے میں بانٹا, 5 حصوں میں بانٹا. یہ بنیادی باتیں کبھی کبھی مجھے شرم بھی آتی ہے کہ سب بزرگ جانتے ہیں لیکن نئی نسل کے بتانے کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور میں ایک بات یہاں پہ نقل کرتا ہوں, مولانا غلام اسکندر اللہ مقامہ خطیب اعظم نباز ملت, وہ فرماتے تھے کہ اگر آج وقت کے خطبہ اور ذاکر علماء نے اس وقت کے بزرگوں کے مروت میں وہ نہ پڑھا ہوتا کہ جو وہ جانتے تھے تو آپ بچے جو آج بزرگ ہو گئے ہیں وہ باتیں کیسے جانتے. لہذا آپ بزرگ کہیں کہیں تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیں تاکہ بچوں کے ذہنوں تک بھی بات اور نوجوانوں تک پہنچ سکے. مذہب نے, دین نے, پروردگار نے ہم انسانوں کے کاموں کو 5 قسموں میں بانٹا ہے. 2 قسمیں ہیں جو کام ہم کریں, یا اچھے کام ہیں یا برے کام. اچھے کاموں کی 2 قسمیں. کچھ اچھے کام ایسے ہیں جن کا فائدہ اتنا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ہمارا بندہ اس فائدے سے محروم ہو, اور جن کے چھوڑنے کا نقصان اتنا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کو چھوڑے اور یہ نقصان اٹھائے, تو ایسے کام کو اللہ کر دیتا ہے واجب. یہ کوئی شاہی فرمان نہیں کہ موڈ ہوا تو اسے واجب کر دیا, اسے حرام کر دیا, اسے مستحب کر دیا. یہ حکیم پروردگار, رحیم پروردگار, عالم الغیب پروردگار, جو ہمارا رب ہے, پالنے والا, جس کی 100 رحمتوں سے ایک رحمت سے دنیا بنی ہے, اور اس ایک رحمت نے جب دنیا میں بٹی ہے تو ماؤں میں جو آئی ہے ان میں سے ایک ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے, ہم اس کی تہ تک آج نہ پہنچ سکے تو اس رحیم کی رحمتوں کو کیسے پہچان سکیں. اور جیسے ماں نافرمان بچہ, نالائق بچہ, ستانے والا بچہ, اسے بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی, اس کو بھی بچا کے تکلیف سے آرام تک پہنچانا چاہتی ہے. کبھی کبھی ہمارے دماغوں میں آتا یہ گناہ, یہ سزا, یہ جہنم, تو جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں. اس کریم نے, اسے ہم سے اتنی محبت ہے کہ وہ ہمیں قطعاً جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا, وہ قطعاً ہمیں جہنم نہیں ڈالنا چاہتا, وہ ہمیں رحمت اور جنت تک پہنچانا چاہتا ہے. یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس کے اس ساری تدبیر اور کوشش کے بعد بھی خود کو جہنمی بنا دیں. قدم پہ اس نے گنجائش رکھی, کچھ وقت پیش کرنے کی کا وقت نہیں ہے, تو اس نے ہمارے کاموں کو, جو نیکیاں ہیں جن کا فائدہ اتنا بڑا کہ اللہ نہیں چاہتا اس سے محروم ہو, اور اتنا نقصان اتنا بڑا اللہ نہیں چاہتے نقصان اٹھائے, اسے کر دیتا ہے واجب. لیکن جن نیکیوں کا فائدہ تو بہت زیادہ ہے, ہو سکتا ہے کہ واجب سے زیادہ ہو, لیکن چھوڑنے کا نقصان بڑا نہیں ہے, تو اللہ اسے کر دیتا ہے مستحب, جسے ہم سنت بھی کہتے ہیں. ادھر برائیوں میں جو برائیاں اتنی بری ہیں, اتنا نقصان ان کا ہے انسان کو کہ اللہ نہیں چاہتے نقصان میرا بندہ اٹھائے, اسے کر دیتا ہے حرام. اور جن کے چھوڑنے کا فائدہ اتنا بڑا ہے, نقصان کرنے میں, چھوڑنے میں فائدہ, کہ اللہ نہیں چاہتا یہ نقصان اٹھائے, اس فائدے سے محروم رہے, تو اسے کر دیتا حرام. لیکن اگر چھوڑنے کا فائدہ تو بڑا ہو لیکن کرنے کا نقصان بڑا نہ ہو, تو اللہ اسے کر دیتا ہے مکروہ. ان 4 پابندیوں کے دائرے کے باہر جو ہے وہ سب کا سب ہے مباح اور جائز. کبھی کبھی ہمارا جوان ایک اہم کام کی بات ٹو دا پوائنٹ یہاں پہ
پہنچ جائے انشاءاللہ۔ کبھی کبھی ہمارا جوان کچھ پابندیوں کو دیکھ کے چیخنے لگتا ہے کہ اتنی پابندی، اتنی پابندی، اتنی پابندی، یہ کھاؤ یا نہ کھاؤ، نجس نہ کھاؤ، چاروں طرف نجس پھیلا، اسے لگا بڑی پابندی۔ ذبیحہ کھاؤ، ذبیحے کے علاوہ نہ کھاؤ، اب چاروں طرف غیر ذبیحہ، ادھر میکڈان ادھر ہر قدم پہ کھولا، اس کو لگتا بڑی پابندی۔ حرام ایک ہے، فراہم اتنا ہے کہ محروموں کے سمجھتا ہے بڑی پابندی۔ ایک چیز حرام ہوئی ہے مگر وہ سمجھتا ہے بڑی پابندی، بڑی پابندی، بڑی پابندی، اور آخر میں لگتا ہے کہ پابندیاں زیادہ ہیں اسلام میں اور آزادی کم ہے۔ کبھی کبھی بات بچوں کے ذریعے بڑوں سے بھی کہی جاتی ہے۔ ہمیں کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ پابندیاں بہت ہیں، آزادی کم ہے۔ ذرا آئیے حساب لگا لیں، ہمارے کاموں کی 5 قسمیں۔ واجب، واجب کون سی پابندی ہے؟ جہاں چھوٹ نہیں۔ مستحب کرو، مگر کون سی پابندی ہے؟ جہاں چھوٹ ہے نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں۔ حرام وہ پابندی جس میں چھوٹ نہیں، مگر مکروہ کون سی پابندی ہے؟ جس میں چھوٹ ہے، نہ کرو۔ اچھا صلوات بھیجیں محمد والے۔ جلدی جلدی سن لیں اس سے پہلے کہ 1/3 صلوات بھی ختم ہو جائے۔ ابھی ہمارے انڈیا میں 1/3 کی حکومت بن جاتی، اس لیے میں بھی مجلس چلاتا رہوں گا۔ صلوات بھیجیں محمد والے۔ حرام وہ پابندی جس میں چھوٹ نہیں، مکروہ وہ پابندی جس میں چھوٹ ہے۔ مباح کس چیز کا نام ہے؟ جس میں پابندی ہے ہی نہیں۔ علماء نے ہمارے اپنی کتابوں میں واجب کیا ہے سب لکھ دیا، مستحب کیا ہے سب لکھ دیا۔ واجب کیا ہے لکھ دیا، مستحب کیا ہے لکھ دیا، حرام کیا ہے لکھ دیا، مکروہ کیا لکھ دیا۔ کسی کتاب میں علماء نے مباح لکھے ہیں کہ مباح اور جائز کام کتنے ہیں۔ ہم نے کہا کہ چلیں یہ بھی لکھوا لیں، آسانی ہو جائے گی۔ کبھی کبھی کھڑے ہوتے ہیں سمجھ نہیں آتا یہ جائز ہے کہ ناجائز، یہ کام کریں نہ کریں، روز مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، تو لکھوا لیں، جائز کی فہرست بنوا لیں۔ ہم گئے فقی کے پاس، ہم گئے عالم وقت کے پاس، ہم گئے مرجع تقلید کے پاس۔ ہم نے کہا جہاں آپ نے ہمارے لیے اتنی زحمت کی ہے کہ سارے واجبات لکھ دیے، سارے حرام کام لکھ دیے، توجہ دیں، سارے مکروہ لکھ دیے، سارے مستحب لکھ دیے، ایک کام اور کر دیجئے۔ کہا وہ کیا؟ کہا مباح بھی لکھ دیجئے، جائز بھی لکھ دیجئے۔ کیا کیا جائز ہے، کیا کیا مباح ہے؟ کہا ہم واجب لکھ دے سکتے ہیں، ہم حرام لکھ دیا، مستحب اور مکروہ لکھ دیا، مگر ہم مباح کی فہرست نہیں بنا سکتے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا مباح گنتی کے نہیں۔ بات پوری کہہ دی میں نے، بس سمجھیں آزادی زیادہ ہے کہ پابندی زیادہ ہے؟ جو پابندیاں ہیں وہ گنی جا سکتی ہیں، جو آزادیاں ہیں وہ ان گنت ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں میں ان سب کو دیکھ رہا ہوں، نیچی کرسی ہے تو کیا ہوا، وہ بھی صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اب ہمارے پاس جو ذمہ داریاں ہیں ان میں ایک طرف ہے حرام اور مکروہ، اور ایک طرف ہے واجب اور مستحب، نیکیوں کی 2 قسمیں۔ ہم دینداروں سے جو ایک بے توجہی ہوتی ہے پورے معاشرے میں، اور جو ایک ہم سے چوک ہوتی ہے، وہ چوک یہ ہے کہ ہم واجبات پر کم توجہ دیتے ہیں، مستحب پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے نفسیات کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے نفسیات یہ ہیں کہ آپ جس جگہ جائیں ایک مستحب کام دیکھیں اور اسی قسم کا، اسی صنف سے، اسی کوالٹی سے واجب دیکھیں، تو آپ کو واجب سے مستحب ثواب زیادہ دے۔ حج کا جتنا ثواب لکھا ہے پڑھ ڈالیے، عمرے کا جتنا ثواب لکھا ہے پڑھ ڈالیے، پھر اب جائیے زیارت سید الشہداء کے فضائل پڑھیے تو لکھا ملے گا کہ ایک زیارت حسین کا ثواب 70 حجوں کے برابر ہے، 70 عمروں کے برابر ہے۔ تو ہم نے سوچا 5 لاکھ لگا کے حج کریں، اس سے اچھا 1.5 لاکھ میں 70 حج نہ کر لیں۔ یہ سوچ پورے معاشرے کے بنی،
جو مولا علی کی زبان میں ہے تاجرانہ عبادت. کہا نا مولا نے یہ تو کہا ہے کہ میں نے تیری جنت کے شوق میں نہیں، تیرے جہنم کے ڈر میں نہیں تیری عبادت کی، اس لیے کہ تو ہریلا کے عبادت. اتنا احسان تیرا ہمارے اوپر، اس کا تقاضا بھی تیری بات مانے، اور تو اتنا عظیم ہے کہ تیری عظمت کا احساس بھی مجبور کرتا ہے کہ تیرے سامنے سر ٹھیکیں. اس کی معرفت کا پتہ چل جائے تب بھی سر جھکنا ہے، اور اس کے احسانات کا اندازہ تب بھی سر جھکنا. مولا نے کہا چاہے تو کچھ واجب کرتا نہ کرتا، چاہے حرام کرتا نہ کرتا، میں تب بھی وہی کرتا جو آج کر رہا ہوں، اس لیے کہ تو ہے ہیلا کے عبادت. جس کا عظمت کا احساس ہو جائے، ذرا سے بڑا عالم آ جائے، ہم سر جھکا کے ہاتھ ملاتے کانپتے ہوئے، تو ہم کبھی کبھی سوچتے تھے اپنی نوجوانی تک کہ ائمہ طاہرین بارگاہ میں جن کے پیر کیوں کانپتے ہیں، لرزتے کیوں ہیں؟ انہوں نے تو گناہ نہیں کیے ہیں، ان کو کاہے کا ڈر ہے؟ اب ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم نکلے زیارت کرنے گئے، آغا سیستانی سے ملنے کا وقت آیا تو دیکھا ہاتھ پیر کا کیا ہوا؟ ارے بڑا ڈر لگ رہا ہے، اتنا بڑا عالم اس سے ملنے جا رہے، کیا ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ وہ ڈنڈا ماریں گے، وہ چاقو ماریں گے، وہ گالی دیں گے، وہ توہین کریں گے. کہا نہیں بات نہیں، اتنا بڑا عالم ہے اس لیے ڈر لگ رہا ہے. تو آپ سمجھے بارگاہ خدا میں معصومین کے پیروں کے کانپنے کی وجہ ان کے گناہ نہیں ہے، عظمت خدا کے احساس کا نتیجہ ہے کہ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل. بس میں زیادہ دیر آپ کا وقت نہیں لوں گا. ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم واجب کو نظر انداز کرتے ہیں، مستحب پہ آ جاتے ہیں، سنت پہ آ جاتے ہیں. کیوں؟ ثواب زیادہ ہے. ایک عمرے اور حج میں جتنی زحمت جتنا خرچہ اور جتنا ثواب، اس سے کم خرچہ کم زحمت زیارت امام حسین میں، اور 70 حج. تو ہم جا رہے ہیں زیارت کرنے. جس عمل میں جا کے دیکھیے مستحب کا ثواب زیادہ، واجب کا کم. اب یہاں سے آگے میں 40 سال سے کم خطیب اعظم مولانا غلام عسکری علیہ الرحمہ کے جو انہوں نے بیان کیا تھا اسی کو دوہرا پیش کر کے اپنی بات پہنچاتا ہوں کہ بے شک مستحب کا ثواب واجب سے زیادہ ہے، مگر ایک چیز کا کیوں زیادہ ہے وہ بھی سمجھ لیجئے. اور زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم واجب چھوڑ کے مستحب کریں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال دیتے تھے وہ، بچے سمجھ میں آ جائے گی، میں نے بھی بچپن میں سنی تھی، ذہن مطمئن ہو گیا میرا. کارخانوں میں ہم کام کرتے ہیں، گھنٹوں کے حساب سے مثلا ہمیں مزدوری ملتی ہے. جتنے گھنٹے کام کرو 50 روپے گھنٹہ، مثال کے طور پر 8 گھنٹے کام کرو 50 روپے گھنٹہ. ڈیوٹی ہماری ہے 8 گھنٹے، ہمیں مزدوری ملتی 50 روپے گھنٹہ. کام دم سے کارخانے میں زیادہ آ گیا، مالک صاحب نے، مینیجر صاحب نے کہا کہ آج سے اوور ٹائم ہوگا. ہم پوچھنے گئے اوور ٹائم کیا ہوتا ہے؟ کہ 8 گھنٹے کے بعد اور تمہیں کام کرنا پڑے گا، مگر ڈیوٹی سے ڈبل ملے گا. تو ڈیوٹی کا ہوتا ہے جتنا، اوور ٹائم کا ہوتا ہے اس سے ڈبل. واجب ہے ڈیوٹی اور مستحب ہے اوور ٹائم. اس لیے اللہ نے زیادہ رکھا کہ جو تمہیں ذمہ واجب لازم ڈیوٹی کی نہیں پھر بھی آگے تو لو ڈبل لے کے جاؤ. اب اسی کا اگلا حصہ، ہم ہیں چالاک آدمی، ہم گئے مینیجر صاحب کے پاس، کل سے ہم اوور ٹائم ہی کریں گے. کہا کیوں؟ کہا آپ وہاں ڈبل لیں گے. تو مینیجر صاحب نے کہا گیٹ آؤٹ، اوور ٹائم وہی کرے گا جو ڈیوٹی کر چکا ہے. بس صلوات بھیجتے ہیں محمد علیہ. پہنچ گئی نا سب تک. یہ خطیب اعظم تابسرا جو قوم کی اصلاح کی تحریک لے کے اٹھے تھے، اس قوم کی ہر فرد کو دیندار بنا دیا. اور دوسرا جملہ وہ کہتے تھے کہ ہماری قوم بے عمل نہیں ہے، بے خبر ہے. جتنا بتایا اتنا کرتے ہیں، جو ہم نے نہیں بتایا اتنا نہیں کرتے. جب بتاتے ہیں تھوڑا ریزسٹنس تو ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر کرنے لگتے ہیں. تقلید نہیں جانتے تھے، آج ماشاءاللہ کر رہے ہیں. خمس نہیں جانتے، نکال کے اللہ کا ڈر لے آئیں، سب چھوڑیں. حال یہ دیکھیں ممبر ہے کس کے لیے. ہمارا لہذا ایک بات اس مناسبت سے کہنا چاہتا ہوں، مجلسیں کریں گے، خطیب بلائیں گے، ذاکر بلائیں گے، شاعر بلائیں گے، نواخوان بلائیں گے، انجمن بلائیں گے، سوسان بلائیں گے، مرثیہ خان بلائیں گے. آپ خود فرش رضا پہ آئیں گے. یہ ایک عبادت ہے. جب عبادت ہے تو اس کے قبول ہونے کی شرائط بھی ہوں گی. عزاداری عبادت ہے نا، مجھے اس وقت اس کی کوئی دلیل نہیں دینا.
تو جب عبادت ہے تو عبادت کا اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ اصول ہوتے ہیں اور اس کے قبول ہونے کے شرائط ہوتے ہیں. تو عبادت ہے تو ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس عبادت میں ہمارا جو حصہ ہے اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں. اگر ہم ہماری ڈیوٹی، میں یہاں ان کی بات کرنے بیٹھا ہوں تو ممبر ہے، اور جب میں یہاں ان کی بات نہ کروں نہیں ہے، پھر کیا ہے بھائی؟ آپ دلا دوں. مصائب میں ہم سنتے ہیں معصومین کی سیرت، چاہے ان کی خوشیوں کی زندگی کی ہو چاہے مصیبتوں کی زندگی کی ہو، ان کی سیرت کبھی ہدایت سے خالی نہیں ہوتی. مصائب جب ہم سنتے ہیں تو ہدایت کے پہلو ہمارے پیش نظر نہیں رہ جاتے، اس لیے کہ ہمارے دل جذباتی ہوتے ہیں اور ہم مصائب میں کم ہدایت کے پہلو کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ایک آدھ بات خطیب کہہ دیتا ہے، جیسے رخصت کے وقت امام نے فرمایا کہ میری بہن مجھے نماز شب میں یاد رکھنا. اب مولا کو پتا تھا کہ بہن پہ کیا گزرنے والا ہے، کوفہ اور شام کا سفر اور قید خانہ شام سب ہے، لیکن حسین کہہ رہے بہن نماز شب میں یاد رکھنا. یعنی حسین کو یہ اطمینان ہے کہ حالات چاہے جو ہوں، واجب نماز تو دور کی بات، میری بہن سے نماز شب بھی چھوٹنے والی نہیں ہے. تو یہ بات تو کہی جاتی سنی جاتی ہے، لیکن ہر جگہ ہدایت کے پہلو ہیں. حسین کا قافلہ بس ہم یہیں پہ میں ختم کیا جاتا ہوں، چاہے وہ بے ربط ہو جائے گا. میں نے کم سے کم ایک بات آپ سے کہہ دی کہ دیندار جن مشکلات کا شکار ہیں ان میں ایک مشکل یہ ہے کہ ہم واجبات پر توجہ دیے بغیر مستحبات پہ جاتے ہیں. خمس نکالے بغیر حاضری کریں، فاتحہ کریں، تبرک بانٹیں. ہمیں سوچنا چاہیے. ابھی فاتحہ کی بات تھی، ابھی تبرک کی بات آئے گی. کس کی بارگاہ پیش کریں؟ ان کی بارگاہ میں. ان کی سیرت ہمیں کیا دیکھنے کو ملی؟ تھیلوں میں تھیلیاں، بوریوں میں تھیلیاں بن بن کے آتی تھی، ہدیہ تحفہ خمس امام کی بارگاہ میں. اس میں سے اسے شہد مثلا واپس کر دیا تھا. کیوں کہا؟ یہ نجس ہے. واقعات سنتے رہے ہیں ہم، اتنا تو سنا ہی ہے. یہ رقم واپس کر دو، یہ کھوٹا ہے، یہ غلط آیا ہے. تو ان کی خدمت تو ہدیہ جاتا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے لائق ہے کہ نہیں ہے. تو ہم سوچیں نظر ہو، چاہے فاتحہ ہو، چاہے حاضری ہو، جس کی خدمت میں ہم اس کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرح کا مال ہم لے کے جا رہے ہیں، اسے قبول بھی کریں گے کہ نہیں. اگر اس میں میری بہن کا حق ہے، اگر اس میں میرے پارٹنر کا حق ہے، اگر اس میں کسی غریب کا حق ہے، تو ہم سوچیں کہ اب وہ اسے قبول کریں گے. یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے. سرمدی تحریک بین الادیان ہے، انٹرفیتھ ہے. غیر مسلم حضرات بھی مدعو ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ، اور مسلمانوں کے تمام فرقوں کے علماء اور اگر ممکن ہو تو ہفتے کے دن یا اتوار کے دن تشریف لائیں. آپ کے قیام و طعام کا وہاں انتظام. اس موضوع کا بعد اسی میں ایام اعضاء کی مناسبت سے عزاداری سے جڑی باتیں بھی، ان میں پہلا موضوع یہی ہے کہ عزاداری آ رہی ہے تو ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے، عزادار کی ذمہ داری کیا ہے، مرد عزاداروں کی ذمہ داری کیا ہے، خاتون عزاداروں کی ذمہ داری کیا ہے، ذاکر خطیب کی ذمہ، جو بھی میں نے عرض کیا وہ ساری ذمہ داری میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میزبان کی ذمہ داریوں میں ایک ممبر پہ بٹھانا. ممبر کس چیز کی جگہ؟ شام کے دربار میں جب لٹا قافلہ پہنچا ہے تو یزید نے فوراً اس لٹے ہوئے قافلے کے سامنے ممبر پر اپنا خطیب بھیجا. ہمیشہ اس پیغمبر نے بیان کی تھی ان سب کی طرف صاحب روس اور کہا مجھے بھی اجازت ہے اگر جب اس خدا نبی کے خلاف، رسول کے خلاف، آل محمد کے خلاف، دین کے خلاف کہی تو کام نے کہا کی بات ہے کہ خدا دنیا ہو سکتا ہے میں نہیں ہو سکتا. صلوات بھیج یہ ہم بس ایسا کافی ہے. نہیں مو برا ہے اور جو توبہ کرے ہو جائیے وضع الشیء فی محلہ. کبھی کبھی گاڑھی کر دینا چاہیے تاکہ لوگ قابل مانیں. آپ ایک صلوات بھیجے. عادل ہو کرتے ہیں، لال زادہ ہو اور اس طرح کی وہ سب بتانے کی ضرورت ہے. مومن ہو ایک، عادل ہو دو. اچھا بہت شریف آدمی ہے، ہمارے محلے میں رہتا ہے، بہت دیندار انسان ہے، ہم نے ان کی کوئی برائی نہیں دیکھی، یہ کوئی غلط کام نہیں کرتے،
عدالت کا مطلب ہے کہ جس کو جو جگہ دینا چاہیے وہی جگہ دے، ادھر کا ادھر نہ کھسکائے. یہ کچھ نہیں کرتے ایسا، ادھر کو ادھر نہیں کرتے، وہ ہے عادل. مگر تحتا کافی نہیں کا اتنا عالم بھی ہونا چاہیے کہ اپنی نماز صحیح پڑھے، اور نماز میں ذمہ دار کھڑے ہو کے نہ سجدے سے کرنا یا کیا کرنا جانتا ہو، اتنی شرط اس میں ہونا چاہیے. تو پہلی شرط ہوئی عدالت کہ بات بدلے نہیں، حقدار کا حقدار کو اس کے ٹھکانے سے ہٹائے نہیں، عدالت. دوسری شرط یہ ہے کہ جس کام کو کرنے آیا نماز پڑھنے، اس کو صحیح انجام دینے پر علم اس کے پاس ہو، اور غلطی ہو تو اسے ٹھیک کرنے کو کام لگے. آپ یہاں سوچو، کچھ سوچیں یہ ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے، یا سے کم کوئی معلومات میں کچھ لے کے جائیں جو معلومات آپ تک اب تک نہ پہنچو. خیر، اب جمعے کے دن بڑا خطیب آ گیا تو ہم نے تجویز رکھی کہ یہ مولانا صاحب نماز پڑھائیں اور خطیب صاحب خطبہ دیں. تو جواب یہ ہے کہ نہیں، خطبہ وہی دے گا جو نماز پڑھائے. اور نماز کون پڑھائے گا؟ خطبہ وہی دے گا، یعنی ممبر پر نماز پڑھا سکتا ہو. اور نماز کون پڑھائے گا؟ جو عالم بھی ہو عادل بھی ہو. تو ممبر پہ بھی وہی جائے گا جو عالم بھی ہو اور عادل بھی ہو. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. اور عالم کا مطلب لباس نہیں ہے کہ سر پہ امامہ ہے تو عالم ہے، اور شیروانی ٹوپی ہے تو عالم ہے، اور پینٹ شرٹ ہے تو عالم نہیں ہے. عالم کا مطلب کیا ہے؟ ان میں سے بڑی مصیبت تھی بظاہر ہم آپ تم بچی کا نہیں دادی، دل سنبھالو تو بتائیں، بہت بری خبر ہے، کا جلدی سے بتا دے. نالی ہو گئی بالا سے نکل کے جسم رسول، جو رسول کا دودھ، رسول کا لعاب دہن پی کے پلا تھا، اس کے جسم کے ٹکڑے پیروں میں چپک کے اللہ ہے تو بغیر نعل پہن سہن سے چل تھے. ساتھی تھا کیوں سہن چل رہے؟ کہا تم نے سنا نہیں یہاں کہیں عباس کا خون ہے، کہیں اکبر کا خون ہے، کہیں میرے مولا حسین کا خون ہے. میرا اللہ باپ کی لاش کو پامال ہوتے دیکھا. سید السجاد کے سامنے کا منظر بھی گزر گیا. پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آیا جس منظر کو دیکھ کے چہرے پہ وہ رنگ آیا کہ بہن اپنے بھیا کو بنے پیر ہیں، اونٹوں سے ہیں، مگر بھائی لاش کے نوحہ شروع کیا، اونٹ کی بلندی سے خود کو گرایا، بھیا بسا ہاتھوں پیروں کے ساتھ چلی، فریاد نوحہ شروع مرسل کی لاش کو خیال میری امانتوں کا خیال لگا، بس اس مجبور بھتیجے خیال آ گیا جو اس طرح جگہ ہے اونٹ سے گرا نہیں تھا. تو دیکھا چہرے وہ رنگ جا رہا ہے کہ حیا ہے، پیمت والے بات کی مریضوں کو جاتا ہے، بے دین کر رہی بازاروں میں پھیرائی جا رہی تھی. زینب کی کنیز